موضوع الدرس اثبات القدرت الکامل للہ تعالی ورد المشرکین، سورۃ الملک، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات مبارکہ میں اپنی کمال قدرت کا اور مشرکین کے غلط عقیدوں کا رد فرمایا۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ کافروں کو دو چیزوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، ایک اپنے قوت پہ، طاقت پہ، اور دوسرا اپنی دولت، کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنے لشکر ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنے علوم ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اور مسلمان جو ہیں دونوں چیزوں سے گویا کہ فارغ ہیں، نہ ان کے پاس طاقت ہے نہ دولت ہے۔ تو اس کا اللہ نے رد فرمایا تھا کہ اگر ہم ان کو عذاب دینا چاہیں تو کیا ان کا لشکر جو ہے اللہ کے عذاب کو روک لے گا؟ صاف بات ہے کہ نہیں روک سکتا ہے۔ فرعون کا کتنا بڑا لشکر تھا، لیکن جب عذاب آیا تو کیا ہوا؟ اسی طرح جو ان کو اپنی دولت پہ ناز ہے، اگر ہم ان کا رزق ہی بند کر دیں تو کون ہے جو ان کو رزق دے گا؟ رزق بند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے بارش برسانی بند کر دے، اللہ زمینوں کو حکم دے دیں کہ کوئی چیز، نباتات، کوئی ہنتا ہب، کوئی چیز پیدا ہی نہیں کرنی، اللہ پانی کو نیچے دور لے جائیں، کون ہے جو پانی لائے گا؟ کون ہے جو زمینوں سے کھیتیاں اگائے گا؟ کون ہے جو آسمانوں سے بارش برسائے گا؟ کہاں سے رزق لاؤ گے؟ اور اسی طرح اللہ نے ایک اور اسی آیات میں علماء نے فرمایا ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو ہر نعمت دی ہے، دولت ہے، محلات ہیں، گھر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایسی بیماری لگ گئی ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا، وہ نگل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس کی مثال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا جو ساری دنیا کا ایک امیر آدمی ہے، فورڈ، یعنی جس کو لاکھوں ڈالر کی انکم جو ہے سیکنڈ کے حساب میں ہوتی ہے، اتنا اس کا کام ہے۔
کہ 1 سیکنڈ میں گویا $1,00,000 آ گیا، لیکن اس کی زبان کا ذائقہ اللہ نے چھین لیا ہے۔ وہ زبان سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ میٹھا ہے، پھیکا ہے، نمکین ہے، لذیذ ہے، خراب ہے۔ اس کے لیے گوشت ہو یا کھانا ہو یا گھاس ہو برابر ہے، اس کا ذائقہ ہی نہیں ہے۔ اس نے پوری دنیا کو کہا ہے بھی کوئی آدمی میری اس زبان میں یہ ذائقہ لوٹا دے، آدھی جائیداد مجھ سے لے لے، لیکن کون لے آئے؟ کتنے آپ نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے دیویدار ہیں، چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے شوگر کی بیماری لگ گئی، اب وہ نہ چاول کھا سکتے ہیں، نہ میٹھا کھا سکتے ہیں، نہ مٹھائی کھا سکتے ہیں، ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، نوکر کھا رہے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے۔ یعنی جو ان کے نوکر ہیں ماشاءاللہ وہ جو مرضی آئے کھا جائیں، اور وہ 2 لقمے نہیں کھا سکتا ہے۔ پھیکی سبزیوں پہ، سوپ پہ، ان چیزوں پہ اس بیچارے کا گزارا ہے۔ دعوتیں کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بیٹھا ہوا بھائی آپ بھی کھا لو جی، مجھے تو نہیں، میں نہیں کھا، مجھے منع ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارا رزق بند کر دوں، تمہیں ہونے کے بعد کھانے ہی نہ دوں تو کیا کرو گے؟ کس بات پہ تم تکبر کر رہے ہو؟ کس بات پہ تم اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہو؟ کس بات پہ تم انبیاء کرام کی صداقت و دیانت کو جھٹلا رہے ہو؟ کیا اکڑ کی کوئی وجہ بھی تو بتاؤ نا کہ تمہاری اکڑ میں کیا ہے؟ اسی لیے قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دن قارون جو ہے بڑے تم تراک سے نکلا، اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے نا وہ بھی کئی خچر لاد کے لے جاتے تھے، بڑی دولت اور بڑی شاہی تاج اور پوشاکیں پہن کے۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے کیوں دی ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے بزنس کرنے کا، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، اللہ نے مجھے تھوڑا دیا ہے۔ جیسے آج بھی دنیا میں کچھ لوگوں کو کاروبار میں ترقی ہو جائے، وہ کہتے ہیں جی ہم بزنس کو سمجھتے ہیں، ہمارا بزنس مائنڈ ہے، ہم بزنس کرنا جانتے ہیں، ہم پیسہ بنانا جانتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے۔ میرا اپنے ایک دوست ہے تو وہ مجھے بار بار کہتے ہیں، کہتے مکی صاحب دیکھیں کاروبار جو ہے نا، یہ جو ہم مختلف کمیونٹیز ہیں، میمن ہیں، بوہری ہیں، شیخ ہیں، یہ کاروبار ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے، ہم پیدا ہونے سے بزنس کو سمجھتے ہیں۔ آپ ایک ٹیبل پہ ٹیلی فون اور ایک کرسی مجھے رکھ دیں، 1 پیسہ بھی نہ دیں، میں آپ کو کما کے دکھا سکتا ہوں کہ دیکھیں میں دولت کیسے پیدا کرتا ہوں۔ اور نے کہا ہمارے پاس تو اتنے بزنس کے یعنی طریقے ہیں، ہم تو ایک رات میں بیٹھے بیٹھے لاکھوں کما لیتے ہیں ٹیلی فون پہ۔ اللہ کی شان، اللہ کو اس کی باتیں، میں اس کو بڑی نصیحت کرتا کہ تم ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے اللہ نے آپ لوگوں کو کاروبار کا طریقہ دیا ہے، لیکن اللہ کا شکر کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کو نہ بھولو۔ ایک وقت اس پہ ایسا آیا کہ ساری جائیداد برباد ہو گئی، وہ اسمگلنگ کا کام کرتا تھا، پکڑا گیا، گھر بک گئے، مال بک گئے۔ ایک وقت اس پہ ایسا بھی آیا کہ میرے جیسے فقیر کے پاس آیا کہ جناب کچھ پیسے ادھارے تو دے دو۔ میں نے کہا جی ٹیلی فون اور میز لے لو اور کما لو۔
کہتے ہیں بس آپ ٹھیک کہتے تھے، ہم راستے سے بھٹک گئے۔ بہرحال اللہ نے اس کو پھر توفیق دی، توبہ کی، سمجھ آ گئی بات۔ تو جب قارون کو بھی کہا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، اس میں اللہ نے مجھے تھوڑا دیا ہے۔ بڑا اس کو لوگوں نے سمجھایا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے احسان کیا ہے اس کے بندوں پہ احسان کرو، تکبر نہ کرو، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ ہر گناہ کے پکڑ میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن جب آدمی خدا کے سامنے اکڑتا ہے نا، پھر اللہ گردن توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے صحیح حدیث مبارک ہے، اور حدیث یعنی قدسی ہے۔ حدیث قدسی یا حدیث الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو میرے اللہ کے ہیں، لیکن زبان محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن قاسمت نازعنی قاسمت۔ اللہ فرماتے ہیں عظمت میرا اچوڑنا بچھوڑنا ہے، کبریا تکبر میری رضا ہے، جو اس کے اندر مجھ سے چھیننا چاہے میں اس کو توڑ دیتا ہوں۔ اور اللہ نے پھر قارون کا کیسا توڑ کیا، فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ اللہ فرماتی ہم نے حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ اس نافرمان کو پکڑ لو، اور صرف اس کو نہیں، اس کی پوری جائیداد، پورے محلات کو بھی زمین میں دھسا دو۔ زمین میں غرق ہو گیا، اور میرے آقا کا فرمان ہے یتجلجل بہا الی یوم القیامہ، اسی طرح دھستا 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 چلا جائے گا قیامت تک۔ کیا دولت کام آئی، کیا اس کو اس کے جماعت نے، اس کے ملازموں نے، اس کے عملے نے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے کسی نے کوئی مدد نہ کی، اور نہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس کو۔ قوم فرعون پہ عذاب آیا، اور دیکھیں عذاب بھی کیسا آیا، وہ فخر کر کے کہتا تھا ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو میرے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ میری طاقت دیکھو، دولت دیکھو، شوکت دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بھائی کے ساتھ ایک لکڑی لے کے پھر رہا ہے، میرا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فرعون تمہیں اپنے نہروں پہ بڑا فخر تھا، میں بھی تجھے اسی نہر نیل میں غرق کروں گا۔ اور پھر تیری لاش کو بھی قیامت تک کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو اللہ تعالی کی جب پکڑ آتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پہ جب تک اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میں خان، میں چودھری، میں وڈیرا، میں میں منسٹر، میں فلاں، میں فلاں۔ حضرت علی فرماتے تھے اس کے تکبر کو دیکھ کے مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ کیسا بے وقوف انسان ہے جو پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے، کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ یہ کہاں سے نکلا؟ جب نطفہ ٹھہرا تو حضرت پیشاب کی جگہ سے نکلے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ فرماتے ہیں بندے غور کر، تدبر کر، تمہیں کس
سے میں نے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا، من ماء دافق۔ قرآن کی اس آیت سے علماء نے مسئلہ نکالا، میں نے عرض کیا تھا کہ تمام ائمہ اربعہ ہیں، محدثین ہیں، فقہاء، مجتہدین، سب کا اصل جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ باقی اللہ نے جو ان کو فہم دیا ہے، جو عقل دیا ہے، جو اللہ نے ان کو تقویٰ دیا ہے، جو اللہ نے ان کو قرآن و حدیث کے سمجھنے کا ملکہ دیا ہے، اس سے ہم محروم ہیں، ہمیں وہ نہیں ملا۔ اسی لیے مسئلہ سمجھ لو کہ آدمی مثلا ایک ہے کہ شہوت کے ساتھ بیوی کے ساتھ کھیل کود کر ہے، سفید پانی آ گیا، اس سے غسل نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض لوگوں کو پیشاب سے پہلے سفید قطرے آ جاتے ہیں، پیشاب کے پاس سفید مادہ آ جاتا ہے، اس سے بھی غسل نہیں ہوتا، صرف استنجا اور وضو کافی ہوتا ہے۔ یہ مذی ہے، ودی ہے، غسل صرف منی سے ہوتا ہے۔ اور منی کی علامت کیا ہے کہ وہ ٹپک کے نکلتی ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے من ماء دافق، کہ وہ ٹپک کے نکل کے عورت کے رحم میں پہنچتا ہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا کہ وہ پانی جب ٹپک کے نکلتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد عضو کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس پہ غسل واجب ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، آپ کے پاس خیر ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کیا غور کریں گے؟ آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے، اور بعض برادریاں ہماری جو ہے ان کو تو ماشاءاللہ کل شریف اور جمعرات شریف اور 11ویں شریف اور 12ویں شریف ہوتے اسی چکر میں، کبھی عرس شریف، ان کو اس کے بجائے فرصت نہیں ہے۔ کبھی محفل نعت ہو رہی ہے اور کبھی محفل صلاۃ و سلام ہو رہی ہے، کیوں؟ اور ان کو آتا جاتا کچھ نہیں، وہ بیچارے اپنی مولویت کیسے برقرار رکھیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس مسئلے پہ کہ آدمی پیشاب کرتا ہے، اب کتنا پیشاب آتا ہے؟ کبھی کبھی تو آدھا لیٹر پیشاب بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، سارے دن کا جمع کرو تو 2.5-3 لیٹر بن جائے گا، اس پر تو غسل نہیں ہے، لیکن وہ جو منی نکلتی ہے عضو سے وہ کتنا ہوگی؟ اس پہ غسل ہے، حالانکہ اتنا پیشاب نکلا ہے، اتنا ہمارا بول و براد نکلا ہے، اسے استنجا کر لو، غسل نہیں ہے، لیکن اگر منی نکلے تو غسل ہے۔ اور اسی میں بھی یاد رکھو کہ ائمہ کرام میں مسئلہ جو ہے سمجھو، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی میاں بیوی ملتے ہیں لیکن انہوں نے جماع بھی کیا ہے لیکن انزال نہیں ہوا، پانی نہیں نکلا ہے، وہ کہتے ہیں غسل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا الماء من الماء، جب تک پانی نہ نکلے غسل نہیں، غسل ہے پانی نکلنے سے۔ ایسی کتابیں کو لے کے گھر میں رکھ لیا کرو، کچھ مسئلے سمجھو، تمہیں یہ بھی پتہ لگے کہ طہارت کے احکام کیا ہیں، کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور کون سا پانی ہے جو ناپاک ہے، کس چیز میں تغیر آ جائے، اس کی بو میں، رنگ میں، حیت میں۔ تو بڑا مشکل نہیں ہے، کوئی کتابیں ماشاءاللہ ہر زبان کی ملتی ہیں۔ اگر تمہیں دین کا کوئی خیال ہے، خیال ہی نہیں ہے تو پھر اللہ ہدایت دے۔ اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، بھائی عمرے کا سیکھ لو، انہوں نے لوگ جو کریں گے ہم بھی کر لیں گے، اور یار احرام کیسے باندھے گے؟ یار جیسے لوگ باندھ رہے ہوں گے ہم بھی باندھ لیں گے۔ بھائی طواف کیسے کریں گے؟ لوگ نہیں کر رہے ہوں گے ہم بھی کر لیں گے۔ اب جب یہ حال ہو تو کیسے عمرہ ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے احرام کیسے باندھنا ہے۔ کتنے میرے بھائی
بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میرے لیے واجب الاحترام ہیں، 70 سال عمر ہو گئی، لیکن چادر باندھتے ہیں ناف کے نیچے، ناف سے اوپر 2 انگل یا 3 انگل پورا حصہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ناف نظر آ رہی ہو یہ عورہ ہے، یاد رکھو، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔ جب طواف نہیں ہوگا صفا مروہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا عورہ ہے، اگر ذرا بھی ظاہر ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ آرام سے چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو بڑے ماشاءاللہ بڑا پیٹ ہے ان کی تو چادریں ہوتی ہی نیچے ہے نا، ہمیشہ کوئی خیال نہیں۔ ایک نماز نہیں ہوگی، عمرہ نہیں ہوگا، اور دوسرا حضور نے فرمایا الناظر والمنظور ہو، دیکھنے والا بھی اور دکھانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی اب وہ عمرہ کر رہا ہے اور لعنت لے رہا ہے۔ اب ہر بندے کو تو مولوی مکی نہیں کہہ سکتا نا، آپ بھی تو ہمت کریں نا، کہیں ایسا آدمی میرا بھائی چادر اوپر کر لو، بھائی اپنا احرام ٹھیک کر لو، ہمیں بھی گناہوں سے بچاؤ، خود بھی گناہ سے بچو۔ لیکن ٹائم ہی نہیں ہے نا، وقت ہی نہیں ہے نا۔ تو یاد رکھو پیشاب جو ہے جو ہم کھاتے ہیں نا وہ معدے میں جاتا ہے، کیلوس پھر کیموس، اس کے بعد جو فضلہ ہے پیشاب پانی والا وہ پیشاب میں نکلتا ہے، اور جو کھانے پینے والا وہ براز میں نکلتا ہے، اور جو خالص کیموس کے بعد ہوتا ہے وہ بلڈ بن جاتا ہے، خون بنتا ہے، پھر وہ رگوں میں دوڑتا ہے، دل میں جاتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، پھر اس بلڈ سے وہ منی بنتی ہے، اور وہ منی جو ہے وہ پورے انسان کے پورے بدن میں دورہ کرتی ہے، کیونکہ وہ پورے بدن میں پھرتی ہے، اس لیے اللہ نے پورے بدن کا غسل رکھا ہے۔ اسی لیے آپ کبھی کتابیں پڑھیں نا جو یعنی احکام النساء پہ یا اسرار النساء پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو وہ لوگوں نے چاند سے باقاعدہ حساب لگایا ہوا ہے کہ اگر پہلی تاریخ ہو تو منی یہاں ہوگی، مثال کے طور پہ دوسری مہینے میں یہاں ہوگی، تیسرے میں یہاں ہوگی، چوتھے میں یہاں ہوگی، تو انہوں نے باقاعدہ تقسیم کی ہے، بتایا ہے۔ یہ ایک علم ہے۔ تو اس لیے چونکہ وہ پورا دورہ کرتی ہے بدن میں، اللہ نے پورے بدن کا، اور پیشاب جو ہے وہ صرف معدے کے بعد نکل جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے غسل بھی رکھا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اب حدیث مبارک میں آیا کہ انما الماء من الماء، پانی جو ہے پانی سے ہے، یعنی منی نکلے تو غسل ہے ورنہ نہیں۔ اچھا دوسری حدیث مبارک آ گئی، سرکار دو جہاں نے فرمایا اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب دونوں میاں بیوی کی شرمگاہیں مل جائیں، حشفہ غائب ہو جائے، پانی نکلے نہ نکلے غسل ہے۔ اب دیکھیں دو حدیثیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایک حدیث کہتی ہے جب تک پانی نہ ہو غسل نہیں ہے، اور ایک حدیث مبارک فرما رہی ہے کہ صرف شرمگاہیں ملنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے پانی نہ نکلا۔ تو اب اس کو محدثین کرام نے حل کیا، تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو پہلا حکم یہی تھا کہ جب تک پانی نہ نکلے غسل نہیں ہے، لیکن آخری حکم جب آیا تو پہلا حکم ختم ہو گیا، آخری حکم آیا کہ جب دو شرمگاہیں مل جائیں تو غسل ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، کوئی حدیث منسوخ نہیں ہے۔ اب ہماری بدقسمتی ہے نا، حنفی دونوں حدیثوں پہ عمل کرے تو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے، اور جو ایک حدیث
حدیث پہ عمل کریں، ماشاءاللہ ان کو ناز ہے کہ جی ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اب اللہ کی شان ہے، کیا کرے آدمی. خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد. جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. چلو ایمان سے ہم آتے ہیں. 8 رکعت پڑھنا بھی رات کو ثابت ہے، 11 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، 13 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، 20 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے. اب ایمان سے کہیں جو 20 رکعت پڑھے گا ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 8 والی بھی آ گئی، 11 والی بھی، 13 والی بھی، 20 والی بھی، سب پہ. اچھا جو ساری حدیثوں پہ عمل کرے کہتے دیکھو حنفی حدیث ہی نہیں مانتے. جو ایک پہ عمل کرے اور 3 چھوڑ دے وہ مانتا ہے. اب اس کا کوئی علاج ہے ہمارے پاس؟ حالانکہ وہ 8 رکعت کا تعلق تراویح سے نہیں، وہ تو تہجد ہے. کیونکہ بی بی عائشہ صاحب فرما رہی ہیں کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. آپ نے فرمایا میرے بیٹے حضور رات کو 8 رکعت پڑھتے تھے، رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، لیکن آپ 4 رکعت پڑھتے تھے. اور حضور کی نماز کا میرے بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ کتنی لمبی نماز تھی اور کتنی حسین نماز تھی، وہ منظر میں تمہیں کیا بتاؤں. وہ تو 4 رکعت ہے، اور تراویح تو 4 رکعت ہوتی ہی نہیں، وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے. وہ تو حدیث تہجد والی ہے. بہرحال ہم مان لیں تراویح والی بھی ہے تو چلو جس نے 20 پڑھی ایمان سے کہیں 8 پہ عمل کیا، 11 پہ کیا، 13 پہ کیا، 20 پہ کیا. جس نے صرف 8 پڑھی باقی 3 حدیث ہیں. اب یہ اللہ کی شان ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جیسے آج کل ہماری برادری ہے نا، وہ ماشاءاللہ جلسہ کرے نا تو لکھتے ہیں کہ سنتوں بھرا اجتماع، یعنی دعویٰ سنت کا، کام ہر بدعت کا. اب اس کا کیا علاج ہے بھائی؟ سنتوں بھرا اجتماع، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہو رہا ہے بدعت، اذان کے بعد ہو رہا ہے بدعت، محفل میلاد ہو رہی ہے بدعت، قبروں پہ پھول ڈالے جا رہے ہیں بدعت، مزاروں پہ جا کے طواف کیے جا رہے ہیں بدعت. اگر تعظیمی سجدہ ہے تو فاسق و فاجر، اگر عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو مشرک و کافر. پھر بھی سنتوں بھرا اجتماع، اس کا کیا علاج ہے؟ دعا کرو اللہ کے گھر میں ہو، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ایمان سے وہ دین چاہتے ہیں، حضور کی محبت چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے راستہ غلط اختیار کر لیا ہے. وہ جانا مدینے چاہتے ہیں لیکن جا جدے رہے ہیں. اب چاہے وہ رولز رائز پہ بیٹھ جائیں، جدے کے راستے میں مدینہ نہیں آئے گا. مدینہ منورہ ملے گا تو اتباع محمد مصطفیٰ میں ملے گا، وہ بدعت میں نہیں ملے گا. بدعت میں بڑھتے بڑھتے شرک پہ پہنچ جاؤ گے. جب سنت پہ چلو گے تو پھر توحید پہ آؤ گے. لیکن ان کا مقصد بھی تو یہی ہے اللہ ہدایت دے دے، تھوڑا کایا پلٹ جائے، بس وہ سمجھ جائیں کہ اصل کیا ہے، ضد سے باہر نکل آئیں. اب دیکھیں جی بہرحال حدیث کو سمجھیں کہ محدثین نے ایک جواب کیا دیا کہ جی وہ حدیث جو ہے نا کہ پانی سے پانی، وہ ختم، منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی. اب اگر دونوں میاں بیوی کی شرمگاہ ملتی ہے تو غسل ہو جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہ، میرے مدنی کی دونوں حدیثیں درست ہیں اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں، ان میں کوئی بھی منسوخ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں انما الماء من الماء، پانی سے غسل واجب ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ نیند والے کے لیے ہے کہ اگر بندہ نیند میں تھا، احتلام ہو گیا، اس کو یاد کچھ نہیں، لیکن کپڑے پہ پانی ہے تو غسل واجب ہو گیا. انما الماء من الماء. اگر ایک آدمی سویا ہوا ہے، خواب دیکھا اور اسے جماع بھی کر رہا ہے، صبح کو اٹھا پانی کوئی نہیں، چادر پہ داغ کوئی نہیں، بدن پہ داغ کوئی نہیں، تو کوئی غسل نہیں ہے کہ وہ انما الماء من الماء. اور دوسری حدیث یہ فرمایا وہ جاگنے والے کے لیے ہے کہ اگر جاگتے ہوئے میاں بیوی ملے ہیں، شرمگاہیں ٹکرائی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا. دونوں حدیثیں برقرار ہیں.
ایمان سے کہیں امام ابو حنیفہ دونوں حدیثوں پہ عمل کرے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ حنفی جو ہے نا یہ تو حدیث مانتے ہی نہیں، ان کے پاس تو جناب حدیث کی کتاب ہی کوئی نہیں، امام ابو حنیفہ نے کتاب ہی نہیں لکھی ہے۔ ابھی حضرت ابو بکر نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ یہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ حضرت عمر کی کتاب ہے کوئی آپ کے پاس؟ تو ان کی شان میں کمی آ گئی۔ اچھا سب سے قریب میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، یعنی تصویر محمد مصطفیٰ، تعبیر محمد مصطفیٰ، حضر میں، سفر میں، مزار میں، غار میں، ہر جگہ ساتھ ہے۔ سب سے تھوڑی حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں، قلیل روایت ہے، وہ روایت کرتے ہی نہیں تھے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں حضور کے لفظ بدل جائے تو میں پکڑا جاؤں۔ ویسے تو یہ عجیب اعتراضات ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی مسند امام اعظم ہے اور اس کے بعد پھر ان کے شاگردوں کی کتابیں ہیں، تو جن کے شاگردوں کا یہ مقام ہو، موطا امام محمد جو ہے یہ محمد ابن حسن الشیبانی کی کتاب ہے، وہ ایک کافر تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے اس کتاب کا جب مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا جب یار یہ چھوٹے محمد کا اتنا بڑا علم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا کیا علم ہوگا؟ یہ تو بہت بعد کا آدمی ہے، اس کا اتنا بڑا علم ہے تو محمد رسول اللہ کا علم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اب یاد رکھیں کہ اللہ نے اگر کہیں غسل کا حکم دیا ہے تو حکمت ہے، اور کہیں وضو کا حکم دیا ہے تو حکمت ہے، اور حتیٰ کہ یعنی آپ حیران ہوں گے، یہ 2-3 دن پہلے اخباروں میں آیا ہے کہ ایک یہودی ڈاکٹر نے اعتراف کیا ہے کہ حضور پاک نے جو استنجے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ ڈیلے استعمال کرو، مٹی کا ڈیلا استعمال کرو، پھر پانی سے استنجا کرو، اس نے کہا اس سے اور کوئی بڑا طریقہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جو یہ نہیں کرتے ہیں اور پیپر استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتے ہیں، پانی سے استنجا نہیں کرتے ہیں، ان کو کینسر کی بیماریاں ہو رہی ہیں، اور جو سنت کے مطابق استنجا کرتے ہیں ان کو اللہ کی رحمت سے کبھی وہ بیماری نہیں ہوتی۔ یہودی ہے وہ ڈاکٹر، اس نے کہا میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ تم نے بچنا ہے نا تو بدبختی نہ کرو، چلو اگر پیپر بھی استعمال کرو لیکن پانی سے استنجا ضرور کرو، کیونکہ ذرا سی بھی اگر کوئی چیز بچ جائے اسی سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو بندہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہو پھر جناب وہ خان بن کے اکڑ کے چلے، کیوں؟ جب یہ نطفہ ٹھہرا، میاں بیوی ملے تو حضرت کہاں سے نکلے تھے؟ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو کیا خامد منہ سے نطفہ ڈالتا ہے یا پیشاب والی جگہ سے ڈالتا ہے؟ اچھا پھر نطفہ رکھا کہاں جاتا ہے؟ عورت کے منہ میں رکھا جاتا ہے، سینے میں، دل میں، یا پیشاب کی جگہ میں، رحم میں؟ اچھا اور جب آپ حضرت پیدا ہوتے ہیں تو کہاں سے نکلتے ہیں؟ عورت کے منہ سے نکلتے ہیں، پیشاب کی جگہ سے نکلتے ہیں؟ جب آدمی کا یہ حال ہو کہ 2 دفعہ جو پیشاب کی جگہ سے نکلے پھر خان بننے والی کون سی بات ہے بھلا؟ اپنے اصل کو تو یاد کریں نا کہ میں کیا ہوں۔ اور حضرت علی فرماتے تھے کہ اللہ نے ہر بندے کو بندہ بننے کے لیے یہ سزا دی ہے کہ 24 گھنٹے میں لازماً اس کو اپنے پیشاب پخانے پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ کہ دیکھ لو اپنی قیمت، کہاں بیٹھے ہو؟ اب باہر نکل کے کہو جناب میں مشکل کشا اور میں حاجت روا، تو دیکھو تو صحیح کہاں سے اٹھ کے آئے ہو۔ اگر پیٹ بند ہو جائے تو تڑپنے لگ جاؤ، پیشاب بند ہو جائے تو الٹے لٹک جاؤ، یہ تو تمہاری قیمت ہے۔ اس لیے اللہ نے رد کر دیا کہ تم کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ اگر میں تمہاری
تمہاری ہلاکت کا فیصلہ کر لوں، کون سا لشکر ہے جو تمہیں بچائے گا، اور میں تمہارا رزق بند کر دوں، کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق دے سکتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا تمہارے سامنے مثال ہے، ایک بندہ سر کے بل ہو کے چل رہا ہے اور ایک بندہ سیدھا چل رہا ہے، ان میں دو میں کون اچھا ہے، کون حق پہ ہے؟ اچھا، مکبن علی وجہی، چہرے پہ گرا ہوا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں اس آیت کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی کافر جو ہیں، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ راستہ مشکل ہو اور چلنے والا کبھی اٹھ رہا ہے کبھی گر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے کبھی گر رہا ہے، آگے گیا کوئی غار میں پاؤں پڑا، پھر منہ کے بل گر پڑا، پھر اٹھا کپڑے جھاڑے چلا، پھر گر گیا، اور ایک آدمی سیدھی سڑک پہ جا رہا ہے، تو کون آسان ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مثال ہے مشرک اور کا مومن کی، کہ مومن کا ایک خدا ہے، ایک نبی محمد مصطفیٰ ہے، ایک قبلہ ہے، ایک دین ہے، ایک قرآن ہے، اور جو مشرک ہیں وہ کبھی لات کے آگے، کبھی عزا کے آگے، کبھی منات کے آگے، کبھی مردوں کے آگے، کبھی قبروں کے آگے، کبھی درختوں کے آگے، کبھی سورج کے آگے، کبھی چاند تاروں کے آگے، کبھی ادھر جھکتے ہیں کبھی ادھر جھکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خود فیصلہ کر لو کہ سیدھے رستے میں چلنے والا مسلمان حق پہ ہے یا کافر؟ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق قیامت سے ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ۔ اللہ حکم دیں گے کافروں کے بارے میں ملائکہ کو کہ ان کو سر کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ تو وہ جو سر کے بل گھسیٹا جا رہا ہے وہ بہتر ہے، یا جو سیدھا جنت میں جا رہا ہے وہ بہتر ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کا تعلق جو ہے آخرت سے ہے، کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی، اور بلکہ صحابہ نے حیران ہو کے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم پاؤں پہ تو چلتے ہیں، سر کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ نے فرمایا جس نے پاؤں پہ چلایا وہی سر سے چلائے گا۔ تمہیں پاؤں سے چلنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ دیکھا نہیں، اللہ نہ کرے فالج ہو جائے، پاؤں ہے چل نہیں سکتا، پاؤں ہے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ پاؤں پہ چلانے کی طاقت رکھتے ہیں وہی اللہ ہمیں سر کے بل چلائیں گے۔ اللہ معاف کرے اگر کافر ہو تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ کہتے جی کہ تشہد کے لیے میں بیٹھ نہیں سکتا لیکن مجھے کرسی پہ بیٹھنا پڑتا ہے، کوئی حرج نہیں، معذور جو ہے اس کے لیے اجازت ہے، لیس علی المریض حرج۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دی ہے، اپنی ماں بھی تھی، خالہ، بہرحال طلاق ہو گئی۔ اب وہ ڈرے نہ ڈرے، اللہ کے ہاں تو طلاق ہو گئی تو رجوع کر لے، 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، کیوں بلا وجہ حلال کو حرام کرنا چاہتا ہے؟ کہہ دے میں نے طلاق دی ہے، میں رجوع کر رہا ہوں۔ حرم کے گھڑیوں میں جو ٹائم لکھا ہے نا اشراق یا شروق کا، وہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز اشراق کا وقت نہیں ہے۔ نماز اس کے 15 منٹ یا بہتر یہ ہے کہ 20 منٹ بعد پڑھی جائے۔ عصر کی نماز پر ہم احرام باندھ رہے ہیں تو کوئی نماز نہ پڑھے عصر کے بعد، بس احرام باندھیں، لبیک لبیک اللہم لبیک نیت کر کے آ جائے۔ کہتے جی کہ جو میں نے دم کی بکری دینی ہے وہ میں حاجیوں کو کھلا سکتا ہوں، یعنی دم اللہ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ فراڈ کر رہا ہے اور حاجیوں کے ساتھ بھی فراڈ کر رہا ہے۔ دیکھو کیسا چلاک آدمی ہے، یعنی دم بھی ادا ہو جائے، حاجیوں کی دعوت بھی ہو جائے۔ نہیں ہو سکتی جناب، وہ فقراء حرم کو تقسیم کرنی ہے، نہ کہ حجاج کو۔
جب جاتے ہیں تو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں خرچ کرنا پڑتا ہے. خرچ نہ کرو نا, کیوں خرچ کرو؟ جب آئیں دعا کرو, روانہ کرو, السلام علیکم, انشاءاللہ پھر آئیں گے ہی نہیں. سنت طریقہ یہی ہے کہ جب جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ, سب کے لیے دعا کرو, السلام علیکم فی امان اللہ. اور ویسے بھی کوئی بے وقوف اگر اب بھی آ جائے ملنے کے, اس کو جی آپ کی بڑی مہربانی, میں دعا کرتا ہوں فی امان اللہ, جائیں تشریف لے جائیں. انشاءاللہ جب باقی کو پتہ لگے گا وہ بھی نہیں ہے, وہ آتے ہیں بھی کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا. کہتے جی کہ جہاز میں ہمیں جو کھانا دیتے ہیں وہ ڈسپوزیبل قسم کے برتن ہوتے ہیں, کھانے کے بعد وہ پھینک دیے جاتے ہیں. اگر ہم لے آئیں تو کیوں تم ایسی چیز جو پھینکی جاتی ہے لے آؤ, کیوں اپنے عمرے کو خراب کرتے ہو؟ ان سے مانگ لو, وہ تمہیں بغیر استعمال شدہ دے دیں گے. اگر ہم کراچی سے ٹوپیاں خرید لیں اور تسبیحاں خرید کے لوگوں کو دے دیں تو یہاں جو آ رہی ہیں مکے میں بنتی ہیں. یہ بھی تو باہر سے آ رہی ہیں, ٹوپیاں ساری ماشاءاللہ بنگلہ دیش سے آتی ہیں اور تسبیحاں کسی اور ملک سے آتی ہوں. یہاں تو کچھ یہ چیز نہیں بنتی. اور یہاں جو تسبیح بنتی ہے وہ انشاءاللہ تم کبھی حاجی کو نہیں دو گے, کبھی ہدیہ نہیں دے, کیونکہ اس کی کم از کم قیمت جو ہے وہ 1000 ریال ہے. لینی ہو تو ماشاءاللہ پھر دکان میں بتا دیتا ہوں. یہ جو مال ہے یہ سب تمہارا مال ہے, بس مکے مدینے کی ہوا لگ گئی. کہتے جی کہ عورت اگر زیادہ عمرے کرے تو بال کاٹتے کاٹتے چھوٹے ہو جائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ویسے ہی شولڈر کٹ رکھواتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں عمرے کا بڑا فکر ہے کہ بال چھوٹے ہو جائیں گے, پھر بڑے بھی ہو جائیں گے, کوئی غم نہ کرو, بلکہ اور اچھے ہو جائیں گے. جب سرے کٹتے ہیں نا تو بالوں میں جو شاخیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے بالکل گنجا ہے پھر بھی اس طرح پھروائے گا. کیوں؟ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے, تعمیل حکم کی ضرورت ہے کہ بندے نے میرے آگے گردن جھکا دی. اللہ بالوں کو کیا کریں گے؟ میں اگر مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے اپنی والدہ کے لیے عمرہ کروں, بالکل کرے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز ذبح کی جائے یا پکائی جائے, بالکل کھانا حرام ہے. دیکھو, یاد رکھو, یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم اللہ نے جو حرام کیا نا خمر خنزیر, لحم الخنزیر, اور اس کے بعد وما اہل بہ لغیر اللہ, تو وہ تو خنزیر سے بھی برا ہے. شیعہ کا جنازہ میں نے پڑھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. کیوں نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر وہ نعوذ باللہ کافر ہے تو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی کیوں؟ شیعہ کئی قسم ہیں نا, کوئی ایک تھوڑی ہوتی ہے. سب کو رگڑا نہ لگا دیا کرو نا, شیعہ میں تو سینکڑوں قسمیں ہیں. اگر قطروں کی تکلیف ہے, ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کرو. آج جو طواف میں کرتا ہوں اگر میں گنوں کوئی حرج نہیں, گنتے ہیں تبھی 7 ہوں گے نا, نہیں گنیں گے تو کبھی 6 ہو جائیں گے, کبھی 8 ہو جائیں گے. اگر ہم نے امام کے پیچھے جمعہ پڑھ لیا ہے, مسافر ہیں, باقی سنتیں آپ پر معاف ہیں. لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو 4 سنتیں پہلے ہیں, 4 سنتیں بعد میں ہیں, ورنہ 6 سنتیں بھی ہیں. جتنا زیادہ پڑھو گے اللہ کے بندے, جتنا گڑ ہوگا اتنا میٹھا ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ چیز پڑھو جو حدیث میں ہے. حدیث میں 2 سنتیں بھی ہیں, 4 بھی ہیں, 6 بھی ہیں. نظر پڑتی ہے تو میرے دل میں گندے
خیال آتے ہیں میں نظر پھیر لیتا ہوں، لیکن اسی پریشانی پر تو اجر ملے گا نا کہ اللہ کے حکم پہ نظر پھیر لی. دل چاہتا ہے لیکن حکم خدا کی تعمیل کر رہا ہے. والد نے کہا میرے لیے طواف کرو، بالکل کریں. مدینے سے نیت کی، حالت حیض میں ہے، اب مکے آ گئے، اب دیکھنا ہے اس کی عادت کتنے دن ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، 7 دن. جب دن پورے ہو جائیں، صاف ہو جائے، غسل کر کے عمرہ کرے. اگر رکن یمانی پہ ہاتھ نہ لگا سکیں، اشارے کی کوئی ضرورت نہیں. بغیر طواف کرنا بالکل ناجائز ہے. طواف نماز کے حکم میں ہے. زمزم سے کوئی وضو کرے کوئی حرج نہیں. طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ حنفی حضرات کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، یہ تو تم نے بنا رکھا ہے 2 رکعت نفل. حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے، مسجد عائشہ سے آپ نے حکم دیا ہے آب زمزم سے چائے بنائیں، بالکل بنائیں. ایک مجھ سے اگر کم داڑھی ہے تو خلاف سنت ہے. کہتے جی کہ حضرت عمر نے سب کو 20 تراویح پہ جمع کیا لیکن خود نہیں پڑھی. ماشاءاللہ تم ساتھ تھے. حدیث دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ حضرت عمر نے نہیں پڑھی. کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ خدا کا خوف کرو. اگر حرم شریف دور ہے، ہم محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، وہاں بھی آپ کو لاکھ ملتا ہے. پاکستانی لوگ ہیں، ہوٹلوں میں کموڈ لگے ہوئے ہیں، تو ان کا طریقہ سیکھو بھئی. اب وہ تمہارے لیے بدل تو نہیں دیں گے. کہتے جی کہ دیوبندی جماعتوں میں کئی جماعتیں ہیں، بہرحال جو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں سب حق پہ ہیں. یہ دیکھو نا میرا بھائی، جیسے ڈاکٹر ہیں، کوئی ENT کا معالج ہے، کوئی بطن کا معالج ہے، کوئی دماغ کا معالج ہے. اسی طرح جماعتیں کوئی قادیانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کی شان میں کام کر رہے ہیں، کوئی اہل بیت کی شان میں کام کر رہے ہیں. سب حق ہے، اس میں کیا ہے. اگر جتنے گئے تھے کام کے لیے عمرہ نہیں کیا کوئی بات نہیں. خطبہ جمعہ کے دوران بولنا منع ہے. امام دوسرے خطبے میں دعا کراتے تو امام دعا کراتا ہے، تمہیں تو نہیں کہا کہ دعا کرو، تم سنتے رہو، دل میں آمین کہو. عورتیں بھی جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں. عصر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے. عمرہ کرنا ہے بس احرام باندھ کے لبیک پڑھ لیں. ریاض الجنہ میں اتنا رش ہوتا ہے کہ صحیح سجدہ نہیں ہو سکتا. انتظار کریں، جب موقع ملے تو نماز پڑھیں. یہ تو نہیں کہ لوگوں پہ سجدے کریں. کہتے جی کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، پتہ نہیں ذاکر صاحب، انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہ تو ڈاکٹر ہے نا، عالم تو نہیں ہے نا بابا. تو ڈاکٹر کا تو کام یہی ہے نا، کبھی دوائی دے گا، کبھی انجیکشن لگائے گا، کبھی آپریشن کر ڈالے گا. وہ بیچارہ ڈاکٹر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ عالم تو وہ ہے نہیں، نہ اس نے کہیں علم پڑھا ہے. کتابیں پڑھ پڑھ کے بس اصل دعا کریں اللہ اس کو بھی ہدایت دے. کام دین کا کر رہا ہے لیکن وہ ذرا ہوا آ گئی نا، زیادہ پھیل رہا ہے.
خاموش رہو، نہ اس پر لعنت بھیجو، نہ رضی اللہ عنہ کہو، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ مانچسٹر میں ہم نے ایک مسجد کی سنگ بنیاد، آپ مجھے عشاء کے بعد آرام سے ملیں، مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا افضل ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال آپ اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں، جس کا دین کا کام اللہ پورا اپنی رحمت سے پورا کر دیں گے۔ عشاء کے بعد اسی جگہ سے آگے میں بیٹھا ہوں، بالکل آرام سے مل لیں۔ اگر آدمی عمرے پہ آیا لیکن کام بھی کرتا ہے کوئی حرج نہیں۔ اگر جناب ایک طلاق دی پھر دوسری طلاق دی، رجوع نہیں کیا، کئی سال گزر گئے، تو اب دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، کرنا چاہتے ہو کر لو۔ سیدھے صاحب جو ہے سلام پھیر کے بھی جائز ہے، دونوں سلام پھیر کے بھی جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں، افضل یہ ہے کہ سورج کے بعد پڑھیں۔ سرکار دو جہاں کا جنازہ صحابہ نے پڑھا ہے، لیکن وہ یہ جنازہ نہیں تھا جیسے ہمارا ہوتا ہے، کیوں؟ حضور معصوم ہے، ان کو ہماری دعا کی کیا ضرورت تھی؟ درود شریف پڑھتے تھے صحابہ اور باہر آ جاتے تھے۔ میں مدینہ منورہ سے آیا، احرام نہیں باندھا، تو اب واپس مدینہ شریف چلے جائیں یا طائف چلے جائیں، میقات سے عمرہ کر لیں، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ تو کیا ہے لیکن حلق جدے میں کرایا، دم پڑ گئی۔ پاک پتن والے صاحب جو تھے بزرگ، 12 سال تک کچے دھاگے سے لٹکتے رہے، ماشاءاللہ، نہ نماز نہ روزہ، بس دھاگے سے لٹکتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ چیز جو ہے بزرگی ہے تو یہ سیٹلائٹ جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ تو کچا دھاگا بھی نہیں، اس کے بغیر کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بزرگ ہو گئے۔ اللہ کا خوف کرو، کیوں ایسی باتیں گھڑتے ہو جو عقل کے بھی خلاف ہیں، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بھئی عشاء کے بعد ملا کریں، چونکہ مجھے وضو کے لیے جانا ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، میں بھاگتا ہوں تاکہ